بزرگان محترم، میرے عزیز دوستو اور میرے معزز ویورز، آج ایسا کرتے ہیں 5 نایاب آیت کے بارے میں تبصرہ کرتے ہیں، جن کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ ان میں اسم اعظم چھپا ہوا ہے، اور ان میں سے ہر ایک آیت میں 10 قاف ہیں. بڑی قاف آتی ہے نا، 2 نقطے والی، 10 قاف ہیں. اور اس کا ایک عجیب واقعہ ہے، ایک عجیب قصہ ہے. وہ یہ ہے کہ ایک بادشاہ کا وزیر تھا. بادشاہ کو اس سے سخت دشمنی تھی، یہاں تک کہ ایک روز بادشاہ نے جلاد سے کہا جس وقت وزیر آئے میں تجھ کو اشارہ کروں گا، فوراً گردن اڑا دیجیے اس کی. مگر تعجب کی بات ہے کہ جس وقت وزیر سامنے آیا، بادشاہ کا بغض محبت سے بدل گیا اور جلاد کو اشارہ کیا کہ واپس چلا جا. پھر کئی روز تک ایسا ہی ہوتا رہا کہ جب وزیر غائب ہو جائے تو بادشاہ جلاد کو قتل کا حکم دے، اور جب وہ حاضر ہو تو بادشاہ اس سے محبت کرے. پھر ایک روز بادشاہ کہیں جا رہے تھے اور وزیر بھی ہمراہ تھا. بادشاہ وزیر کے قریب ہوا اور اسے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہنے لگا، میں تجھ سے ایک بات دریافت کرتا ہوں، پوچھنا چاہتا ہوں، سچ سچ بتانا. وزیر نے کہا فرمائیے نا، میں سچ ہی عرض کروں گا. بادشاہ نے کہا کہ میں ہر روز قتل کا ارادہ کرتا ہوں، میں ہر روز تجھے قتل کرنے کا ارادہ کرتا ہوں، مگر جب تیری صورت دیکھتا ہوں تو سارا غصہ جاتا رہتا ہے، بلکہ تیری محبت ہو جاتی ہے، تجھ سے محبت ہو جاتی ہے. تو بتا کہ اس کا کیا سبب ہے، اور سچ سچ کہہ دے کیونکہ میں تجھے معاف کر چکا ہوں. وزیر نے عرض کیا کہ ذل الہی، بات یہ ہے کہ میرے ایک استاد تھے جن سے میں نے قرآن پاک پڑھا تھا. انہوں نے ایک روز مجھ سے کہا کہ ہم تجھے ایک تحفہ دیتے ہیں، اس کو اچھی طرح یاد کر رکھنا اور ہمیشہ اس کو پڑھتے رہنا، ہر ایک دشمن سے امن میں رہے گا. اور وہ 5 آیتیں یہ ہیں جن کے بارے میں بھی ہمارا ٹاپک چل رہا ہے نا، جن میں سے ہر ایک میں 10 قاف ہیں. اور جو شخص اس کو سورج نکلنے سے پہلے، قبل طلوع اور قبل غروب، یعنی سورج ڈوبنے سے پہلے پڑھتا رہے، سب لوگ اس پر مہربان رہیں گے. اور اگر سلطان اور حاکم اس کو پڑھے تو اس کی حکومت قائم رہے، اور رعایا اور نوکروں پر رعب قائم ہو. اور اگر کوئی حاجت مند کو پڑھے اور حاجت مانگے تو اللہ پاک اس کی حاجت پوری کرے. بادشاہ نے جب وزیر سے یہ ذکر سنا تو بہت تعریف کی وہاں، اور خود بھی آیتیں سیکھیں. وہ 5 آیتیں یہ ہیں، اس کو آپ زبانی اورلی یاد کر لیجئے، بار بار سن کر میں آپ کو گوش گزار کراتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا للنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل. قاف کا لفظ آیا، نقاتل. یہ 10 بار قاف آئیں گا، جن میں سے ہر ایک میں 10 قاف ہیں، 10 قاف ہیں. نقاتل فی سبیل اللہ. قال هل عسیتم ان كتب علیکم القتال الا تقاتلوا قالوا وما لنا الا نقاتل فی سبیل اللہ وقد اخرجنا من دیارنا وابنائنا فلما كتب علیہم القتال تولوا الا قلیلا منهم واللہ علیم بالظالمین. اس آیت میں 10 مرتبہ قاف آیا ہے. اب دوسری آیت سنا رہا ہوں میں آپ کو. لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء سنكتب ما قالوا
وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. اب میں آپ کو تیسری آیت سنا رہا ہوں. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قلیل والآخرة خیر لمن اتقى ولا تظلمون فتیلا. اس میں بھی قاف جو ہے 10 مرتبہ آیا ہے. اب میں آپ کو چوتھی آیت سنانے جا رہا ہوں. چوتھی آیت یہ ہے وَاتْلُوا عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَ قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ. اس میں بھی قاف 10 مرتبہ آیا ہے. اب پانچویں آیت میں سنا رہا ہوں آپ کو. قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ قُلْ أَفَاتَّخَذْتُم مِّن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ لَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ أَمْ هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُمَاتُ وَالنُّورُ أَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ خَلَقُوا كَخَلْقِهِ فَتَشَابَهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ قُلِ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ. اس میں بھی قاف کا لفظ 10 مرتبہ آیا ہے. آپ لگے تو دیکھ لینا قرآن کریم میں. تو ان 5 آیت کا آپ اہتمام کیجئے میرے معزز ویورز. صبح سورج نکلنے سے پہلے اور شام میں بھی یہ سورج غروب ہونے سے پہلے یہ آیتوں کو پڑھیے آپ. اور آپ اس کو روزانہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو یہ زبانی یاد ہو جائے گی. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد میں آپ کو ایک دعا بتانا چاہتا ہوں. بڑی پیاری دعا ہے کہ اس دعا سے فرشتے کانپتے ہیں. آپ اسے بھی میرے اس ویڈیو سے بار بار سن کر اسے یاد کر لیجئے, زبانی یاد کر لیجئے, تاکہ آپ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اس دعا کو پڑھ سکیں. اور اس کی برکت سے جو ہے اللہ پاک سے ہم کوئی بھی حاجت مانگے تو انشاءاللہ العزیز اللہ پاک وہ حاجت ہماری پوری کر دے گا, کیونکہ اس میں جو ہے اسم اعظم چھپا ہوا ہے. اور جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ جو دعا اسم اعظم کے واسطے سے مانگی جائے تو اللہ پاک اسے ضرور قبول کرتا ہے. غور سے سنیے گا. اللہم یا ودود یا ذا العرش المجید یا مبدئ یا معید یا فعال لما یرید یا ذا العزت التي لا ترام والملک الذي لا یزام یا من علی نورہ ارکان عرشہ یا مغیث اغثنی یا مغیث اغثنی یا مغیث اغثنی انک علی کل شیء قدیر. تو فرماتے ہیں ایک مظلوم نے یہ دعا پڑھی. مظلوم جانتے ہیں نا آپ, جس پر ظلم کیا جائے. تو ایک مظلوم نے دعا پڑھی. اسی وقت ایک کڑک کی آواز آسمان سے آئی, یعنی ایک بجلی کی آواز آسمان سے آئی, اور ایک فرشتہ ہاتھ میں برچھا لیے ہوئے نازل ہوا. ایک فرشتہ ہاتھ میں برچھا لیے نازل ہوا. اس قذاق کو, ایک قذاق تھا جو اس مظلوم کو قتل کرنا چاہتا تھا. تو ایک مظلوم تھا, ایک شخص تھا بیچارہ. تو ایک قذاق اس کو ستا رہا تھا اور بول رہا تھا کہ میں تجھے جان سے مار دوں گا, میں تجھے قتل کر دوں گا. تو اس نے یہ دعا پڑھی. آپ جانتے ہیں آپ لوگ کہ خوف کی حالت میں جب انسان کوئی چیز پڑھتا ہے یا کچھ اللہ سے مانگتا ہے
تو اس کی کیفیت کیسی ہوتی ہے، کیسا دل سے تڑپ کے اور کیسے اللہ پاک سے امیدیں وابستہ کر کے مانگتا ہے وہ. تو اس نے وہ آپ اندازہ کرو کہ اس نے کس دل سے اور کس کیفیت سے دعا مانگیں گی. تو فرشتہ نازل ہوا آسمان سے اور اس نے جو اس قذاق کو قتل کر دیا اور کہا، وہ فرشتے نے کہا، اے زید، جب تو نے پہلی مرتبہ اللہ پاک سے یہ دعا کی تو میں 7ویں آسمان پر تھا. کہاں تھا؟ کہاں پر تھا؟ 7ویں آسمان پر تھا. حضرت جبریل علیہ السلام نے آواز دی کہ اس مظلوم کی مدد کو کون جاتا ہے؟ میں نے کہا، اے جبریل امین، میں جاتا ہوں. پھر جب تو نے دعا کی تو میں آسمان دنیا پر تھا. آسمان دنیا بولے تو یہ ہمارا آسمان ہے جو ہم کو نظر آتا ہے زمین سے. تو اس نے جب دوسری مرتبہ یہ گھبراہٹ سے دعا مانگی تو فرشتہ یہ آسمان دنیا پر آ چکا تھا، پہنچ چکا تھا. پھر جب تو نے تیسری بار دعا کی تو میں آن پہنچا. جب تو نے تیسری بار یہ دعا پھر گڑ گڑا کر مانگی تو میں تیرے پاس آن پہنچا. جو اس دعا کو پڑھ کر دعا مانگے گا اس کی دعا قبول ہوگی. تو بھئی اب تو ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ ہمارے لیے ڈائریکٹ فرشتے آسمان سے اتر جائے، ایسا نہیں ہوتا ہے. اللہ پاک ہم سے ایمان بالغیب چاہتا ہے، ایمان بالمشاہدہ نہیں چاہتا اللہ پاک. اور ورنہ پھر بندوں کا امتحان کیسے ہوگا؟ پھر امتحان کا مقصد ہی ختم ہو جائے گا، فوت ہو جائے گا پھر. تو ایسا اب نہیں ہوتا ہے کہ فرشتے ہم کو نظر آئے اور نیچے اترے. اللہ پاک کا ہم سے جو ایمان بالغیب کا مطالبہ ہے کہ بن دیکھے ایمان لاؤ، بغیر دیکھے مانو. کیا قرآن کیا فرماتا ہے؟ قرآن کریم میں اللہ پاک کیا فرماتا ہے؟ سمعنا واطعنا، کہ ہم سنیں گے اور مانیں گے. اور ایک جگہ اور قرآن کریم میں کیا ارشاد ہے کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، ھدی للمتقین یؤمنون بالغیب. کہ یہ ہدایت ہے قرآن کریم ان کے لیے جو غیب پر ایمان لاتے ہیں. کس پر ایمان لاتے ہیں؟ غیب پر. تو دیکھ کر تو بھی کوئی بھی مان لے گا، اس میں کیا کمال ہے؟ دیکھ کر تو کوئی بھی مانتا ہے، اس میں کیا کمال کی بات ہے؟ کمال تو تب ہے کہ آپ بنا دیکھے ایمان لاؤ، بن دیکھے اللہ کے رسولوں کی باتوں پر ایمان لاؤ، اللہ اس کے رسول کی بات پر ایمان لاؤ. یہ کمال ہے. اور اللہ پاک اسی کا ہم سے امتحان لینا چاہتا ہے اس دنیا میں بھیج کر. تو ہاں، تو میں کیا کہہ رہا تھا؟ ہاں، تو فرشتے تو نہیں اتریں گے، مگر ایک بات تو طے ہے کہ اس دعا کو پڑھ کر آپ میرے ویورز مطلب جو بھی دعا مانگیں گے اللہ پاک سے، اپنی جو بھی حاجت، جو بھی تکلیف، جو بھی پریشانی، جو بھی مصیبت دور کر دے باری تعالیٰ. آپ اس دعا کے وسیلے سے اگر اللہ پاک سے مانگیں گے تو انشاءاللہ العزیز اللہ پاک آپ کی دعا کو ضرور قبول کرے گا. اللہ پاک ہمیں اس دعا کو زبانی یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اسے بار بار سنیے، آپ بار بار سنیے تاکہ آپ کو یہ اورلی یاد ہو جائے. پھر جب حضرت زید آقا، ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آقا سے واقعہ بیان کیا تو آقا نے فرمایا کہ اللہ پاک نے تجھ کو اپنا اسم اعظم تلقین کیا. اللہ پاک نے تجھ کو اپنا اسم اعظم تلقین کیا جس کے ساتھ جو دعا مانگی جاتی ہے قبول ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس دعا کو یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ پاک ہمارے ایمان کو مضبوط کرے اور اللہ پاک ہمیں مایوسیوں سے دور رکھے. کہ بہت سے حضرات جو ہے ان کی زبان سے نکل جاتا ہے کہ ارے اللہ تو میری سنتا ہی نہیں ہے، ارے میری تو دعائیں قبول ہوتی ہی نہیں ہیں. ارے کیا فائدہ، جو سب قسمت میں جو سب لکھا ہے وہ تو ہو کر رہے گا، تو پھر دعا مانگنے کا کیا فائدہ؟ نہیں، ایسے جملے ہرگز نہ کہیں آپ، ایسی بے نیازی والے جملے آپ ہرگز نہ کہیں. ہم بندے ہیں تو بندے بن کر رہیں، زیادہ فنٹر بننے کی کوشش نہ کریں. تو اللہ پاک نے کہا ہے کہ مجھ سے مانگو، میں تم کو دوں گا، میں تم کو عطا کروں گا. اور اللہ پاک نے قرآن کریم میں جگہ جگہ ارشاد فرمایا ہے، کئی جگہ ارشاد فرمایا ہے
کہ اما یجیب المضطر اذا دعائے، کہ ہے کوئی مضطر، ہے کوئی بے قرار، ہے کوئی بیتاب، ہے کوئی پریشان حال، ہے کوئی دکھوں کا مارا جو مجھے پکارے اور میں اس کی پکار نہ سنوں۔ یہ اللہ پاک کا وعدہ ہے، اور اللہ پاک کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ قرآن کریم نے کہا ہے نا، ان اللہ لا یخلف المیعاد، ان اللہ لا تخلف المیعاد۔ اور قرآن کریم نے اور ایک جگہ فرمایا کہ ومن اصدق من اللہ قیلا، کہ اللہ پاک سے زیادہ سچی بات اور کس کی ہو سکتی ہے۔ اور ایک جگہ ارشاد ہے ومن اصدق من اللہ حدیثا، کہ اللہ پاک سے زیادہ سچی بات اور کس کی ہو سکتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ جب اللہ پاک نے ہمیں حکم دیا ہے کہ مجھ سے مانگو، تو بندگی کا تقاضا ہے کہ ہمیں اس سے مانگنا چاہیے، اور اللہ پاک نے وعدہ کیا ہے کہ میں تم کو عطا کروں گا۔ اب عطا کرنے کی مختلف صورتیں اور شکلیں ہوتی ہیں۔ کبھی کبھی اللہ پاک جو ہے ہم جو مانگتے ہیں تو وہی چیز ہمیں عطا کر دیتا ہے، اور کبھی اللہ پاک جو ہے جو ہم مانگ رہے ہیں تو اللہ پاک جانتا ہے کہ میرے بندے کے لیے اس میں خیر نہیں ہے، تو اللہ پاک اس دعا کی برکت سے ہمارے اوپر کوئی آنے والی بلا ہے، مصیبت ہے، اس کو ٹال دیتا ہے۔ اور کبھی کبھی اللہ پاک جو ہے اس کی تیسری شکل یہ ہے کہ اللہ پاک ان دعاؤں کو ہمارے لیے آخرت میں ہمارے نیکیوں کے اعمال نامے میں اس کو اسٹاک کر دیتا ہے، ذخیرہ کر لیتا ہے، کہ جب میدان محشر میں ہمارے نیکیاں ہمارے اعمال تولے جائیں گے تو اللہ پاک ان دعاؤں کو بھی اس میزان میں ڈال دے گا۔ تو جب بندہ اس کا اجر دیکھے گا، بندہ جب ان دعاؤں کا اجر اس کا وزن دیکھے گا تو بندہ تمنا کرے گا کہ کاش 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 میری دنیا میں ایک بھی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی۔ تو دیکھیے اللہ پاک اپنے وعدے میں سچے ہے یا نہیں؟ سب دعائیں قبول ہوتی ہیں ہماری، مگر ان کے قبول ہونے کی شکلیں مختلف ہوتی ہیں۔ اس لیے عجلت نہ کریں، جلد بازی سے کام نہ لیں، اللہ پاک سے مانگتے رہیں، کیونکہ اللہ پاک کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی غم گسار نہیں، کوئی ناصر و مددگار نہیں، کوئی آنسو پوچھنے والا نہیں، کوئی تکلیف کو دور کرنے والا نہیں۔ اللہ پاک کہنے سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک میرے معزز ویورز کی تمام جائز تمناؤں کو پورا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اگر میری باتیں آپ کو اچھی لگی ہوں گی تو اسے ضرور لائک کیجیے تاکہ میرا حوصلہ بڑھے گا، اور چینل کو سبسکرائب کیجیے، اور اسے اپنے فرینڈ سرکل میں زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے تاکہ ایک نورانی اور روحانی ماحول بنے، دین زندہ ہو، سنتیں زندہ ہو، بدعتیں مردہ ہوں، اور اللہ پاک کو ہم پہ پیار آ جائے، اور اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ بس یہ ہماری دنیا میں آنے کا مقصد ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔